رات میں امی خدیجۃ الکبریٰ اور محبوب کو مصلی پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے جب دیکھا حضور نے کہا اللہ اکبر کہ ان لوگوں نے گردن جھکائی نیت باندھ لی. میں نے ان کے سجدے دیکھ کے رکوع و سجود نماز سے فارغ ہوئے. میں نے پوچھ لیا یہ کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا یہ اس رب کی عبادت ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. ہاں تو کہتے مولا کائنات مولا علی کہتے دل تو ہمارا اسی دن ان کے دیے ہوئے پیغام کی طرف مائل ہو چکا تھا. اور جب میرے نبی نے نا لوگوں کو جاتے دیکھا پریشان ہوئے. میں نے کھڑے ہو کے کہا تھا میں آپ کا ساتھ دوں. پوچھ رہی تھی بچے 10 سال کی عمر میں وعدہ بڑا ہے لیکن علی علی ہے. 10 سال میں بھی کہہ رہے تھے راستہ کہیں بھی جائے گا انا ناصرو کا یا رسول اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور تاریخ گواہ ہے ہجرت کے بستر سے لے کر کے احد و حنین و بدر تک ہر جگہ علی نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا. ہر جگہ ساتھ دیا ہے. خدا کی قسم تاریخ پڑھیں آپ. ابھی آپ نے مولانا شہادت صاحب سے بھی یہ بات سنی کہ حضور نے ہجرت کی رات اپنے بستر پہ علی کو سلایا. کس کو؟ اپنے بستر پہ علی کو سلایا. بہت غور کرنا جب بستر پہ علی کو سلایا نا تو رب نے فرشتوں کو حکم دیا جبریل و میکائیل ایک بات بتاؤ پیار تم بھی کرتے ہو ایک دوسرے سے پیار یہ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے. کیا جبرائیل میکائیل کے لیے جان دے سکتا ہے؟ میکائیل جبرائیل کے لیے جان دے سکتا ہے؟ دونوں فرشتے خاموش. رب نے فرمایا یہ زمین پہ جھانک کے دیکھو علی نبی کے لیے جان دینے تیار. علی آپ میری طرف توجہ رکھیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا مائک اصل نہیں ہے ذکر اصل. بات علی کی ہو رہی ہے تو خدا کی قسم ان کا نام کمزور لے لے تو پہلوان ہو جاتا یہ بولتا رہے بولے گا نہیں انشاءاللہ. رب نے فرمایا جبریل دیکھنا نیچے دیکھ بستر نبی کا ہے لیٹا علی ہے. ایسا پیار دیکھا کہ کوئی یار کے لیے یار جان دینے چلا ہے. یار کے لیے یار جان دیتے. فرشتوں کی زبانوں پہ تالا مالک کا پتہ ہمیں کیا کرنا ہے. کہ دیکھو میرے علی نے میرے نبی پہ جان کا سودا کر دیا ہے. اب ڈیوٹی یہ ہے 2 تلواریں لے کے تم علی کے بستر کے پاس پہنچ جاؤ. اب 2 تلواریں لے کے تم علی کے بستر پہ جاؤ. مالک کرنا کیا ہے کہ دیکھتے لگے ہو جبریل میرے علی نے محبوب کے لیے جان کا سودا کر دیا ہے. اب خبردار میرے علی کے اوپر ایک ذرا سی آنچ بھی نہیں آ جانی چاہیے. لوگ کہتے ہیں علی بستر بزر پر تھا علی بستر پر تھا بستر مرگ تھا بستر موت تھا. نہیں خدا کی قسم علی جس بستر پہ لیٹا تھا اس کی ایک جانب میکائیل کھڑے تھے دوسری جانب جبرائیل امین. شوہر کے بستر پہ علی لیٹے جوان ہو گئے. حیرت کی بات ہے لوگ باتیں کرتے پوری زندگی حضرت علی نے بینک بیلنس نہیں کیا. پوری زندگی علی نے مکان نہیں بنایا. پوری زندگی مکان حضرت علی نے نہیں بنایا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن میری آنکھ میں آنسو آ گئے جب میں نے شیر خدا کو میں نے جب کوفے کے بازار میں اپنی زرہ بیچتے ہوئے دیکھا. کہتے میری چیخ نکل گئی جب علی یہ کہہ رہے تھے لوگوں یہ زرہ خرید لو یہ اتنی برکتوں والی زرہ ہے اسے پہن کے میں نے بدر و حنین لڑی ہے. کہتے چیخ نکل گئی میں نے علی کا وہ دور بھی دیکھا کہ کوئی زرہ خریدنے والا نہیں تھا. خدا کی قسم علی ہے. پوری زندگی میرے علی نے بلڈنگ نہیں بنائی بینک بیلنس نہیں بنایا لیکن خدا کی قسم دیکھیں علی کا مقدر نبی کی بیٹی کے لیے بڑے بڑوں کے رشتے آ رہے تھے لیکن حضور نے شہزادوں کا انتخاب نہیں کیا بلکہ شیر خدا کا انتخاب کیا. شیر خدا کا انتخاب اور کیجئے گا شیر خدا کا انتخاب کیا. اور آپس میں کتنا پیار تھا. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر گھیر کے بیٹھ گئے. علی
یار کیوں نہیں نبی سے بیٹی کے رشتے کی بات کر لیتے؟ علی کہتے ہیں یار مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، نہیں کر سکتا۔ کہا جانا علی بات کر رشتے کی۔ باغ میں تینوں ٹہل رہے تھے، بھیج دیا سمجھا کے۔ علی آ کے بیٹھ گئے، حضور کی بارگاہ میں گردن جھکی ہے۔ نبی نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ شرم سے گردن جھک گئی، کچھ نہیں بولے۔ پھر فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ کچھ نہیں بولے۔ تیسری بار کہا کیسے آئے ہو؟ کچھ نہیں بولے۔ نبی نے فرمایا کہیں فاطمہ کے لیے تو نہیں آئے ہو؟ کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا علی کہیں فاطمہ کے لیے تو نہیں آئے ہو؟ اب علی کا کتنا پیارا جواب تھا، حیا سے پانی پانی ہو گئے۔ کہنے لگے حضور مجھے انہوں نے بھیجا ہے، حضور مجھے ان دونوں نے بھیج دیا، میں آ گیا۔ فرمانے لگے علی حیا نہ کر، ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ رب نے تیرا رشتہ میری فاطمہ زہرا کے ساتھ کر دیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ آپ ذرا توجہ کیجئے، علی علی حضرت توجہ فرمائے تو آتی دکھا، علی علی جبریل نے بتایا کہ تیرا رشتہ میری فاطمہ کے ساتھ طے ہو گیا۔ اٹھ کے چلنے لگے۔ جانتے ہو جب اٹھ کے چلنے لگے، جبریل کہتے محبوب کدھر جا رہے؟ کہا میں نے ابھی فاطمہ سے بات نہیں کی، مجھے اپنی بیٹی کی رائے بھی لینی ہے۔ غور کرنا میرے بھائی جو بات کہنے لگا ہوں، دین سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے حضور فرماتے میں نے ابھی فاطمہ کی رائے نہیں لی ہے۔ جبریل نے بتا دیا نہ کر کے، فرمایا جبریل نے بتایا ہے، لیکن میں کائنات کو سبق دینا چاہتا ہوں، جب بیٹیوں کی رشتوں کی باری آئے نا تو اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے رشتے ان پہ تھوپنا مت، یہ بھی دیکھنا ان کا من ہے کہ نہیں، ان کی طبیعت ہے کہ نہیں۔ آنکھیں بند کر کے کسی اندھی کوڑی شرابی جواری کے ساتھ میں ان کو نہ باندھ دینا، پوری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، گڑیا گڈوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے کسی شرابی کے پلے بیٹی نہ ڈال دینا، کسی جواری کے ساتھ نہ باندھ دینا۔ محبوب یہ زمانے کو سبق دے رہے ہیں، کیا آج یہ ستم نہیں ہو رہا ہے؟ بیٹوں سے 10 بار پوچھ کے رشتہ کیا جاتا ہے، بیٹی سے ایک بار بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی ہے۔ اور پھر جب تم بیٹوں کے رشتے کرتے ہو اس لیے 10 بار پوچھا جاتا ہے کیونکہ بیٹا یہ ہمت رکھتا ہے کہ نکاح کے وقت بھی منع کر سکتا ہے، مجھے یہ رشتہ یہ شادی نہیں کرنی ہے۔ بیٹی سے اس لیے نہیں پوچھا جاتا کیونکہ بیٹی کو باپ اتنا پیارا ہوتا ہے، وہ مر تو سکتی ہے لیکن باپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتی۔ کتنی بیٹیوں کی کہانی سنو گے یار، جب ان کے نکاح پڑھائے جاتے ہیں لڑکوں کے پاس جایا جاتا ہے، انہیں سائن کرنے نہیں آتے، انگوٹھے لگاتے ہیں، لیکن بیٹیاں ایم اے پاس ہوتی ہے، بی اے پاس ہوتی ہے۔ پوچھ تو صحیح جا کر کے بیٹی سے، بتا تو صحیح جس کے ساتھ میرا رشتہ ہوا ہے تو جانتی ہے اسے کیا آتا ہے؟ وہ کہتی میں نہیں جانتی، وہ تو انگوٹھا چھاپ ہے، اسے کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ کبھی کبھی رشتے اتنے غلط کر دیے جاتے ہیں کہ 25 خاصی بڑی لکھی لڑکی کو کسی گنگے اور کسی افاقش کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ غیرت آنی چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر بیٹے کا یہ دل ہوتا ہے کہ وہ مرضی سے لڑکی کا انتخاب کرے تو کیا بیٹی کو اتنا حق نہیں دو گے کہ رشتہ کرنے سے پہلے اپنی بیوی کے ذریعے اس کی ماں کے ذریعے ایک بار رائے لے لو؟ لڑکا یہ کرتا ہے، کام یہ کرتا ہے، چہرہ ایسا ہے، پتہ رائے کیا ہے۔ اگر بیٹی گردن جھکا لے تو شوق سے رشتہ کر دو، اگر وہ یہ کہتے سمجھ میں نہیں آیا پھر رشتہ بدل دینا۔ اس لیے کہ میں نے بیٹیوں کو پوری زندگی روتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا سادہ دل ہوتی ہے بیٹیاں جب باپ کے گھر آتی ہیں، کبھی یہ نہیں کہتی ہے کہ تو نے شرابی کے ساتھ کیا تھا، تو نے جواری کے ساتھ کیا تھا، بدن پہ کتنا نیل پڑا ہے مار کا، بیٹی کپڑوں سے چھپا کے آ رکھی ہے، گلے پان پہ ناخنوں کے نشان ہے، لیکن بیٹی نے دوپٹہ ڈال رکھا ہے۔ بتا تو صحیح کہ بیٹی کو درد نہیں ہوتا ہے، درد بیٹی کو بھی ہوتا ہے۔
لیکن جب باپ کی دہلیز پہ آتی ہے دور سے مسکرانا شروع کر دیتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے بھلے رشتہ باپ نے کیا ہے، اگر اسے یہ پتا چل گیا کہ تیری بیٹی کو گالیاں پہلے ملتی ہے، روٹی بعد میں ملتی ہے، میرا باپ جیتے جی مر جائے گا. اگر میری باپ کو یہ پتا چل گیا کہ جس کے ساتھ میرا نکاح کیا گیا ہے وہ کتے سے زیادہ اوقات نہیں سمجھتا ہے تو میرا باپ جیتے جی مر جائے گا. اگر بیٹی آتی بھی ہے ہزار ستم سے کے آتی ہے، باپ کہتا کہ بیٹی کیا حال ہے تو صبر کا پتھر رکھ کے کہتی ہے ابا بڑا احسان ہے تیرا، اتنے اچھے کے ساتھ رشتہ کیا ہے، بڑے سکون کی زندگی گزر رہی ہے. خدا کی قسم یہ بیٹیاں ہوتی ہیں اپنی مرضی سے رشتے نہ تھوپا کرو. جاؤ پوچھو بیٹیوں سے جا کر کے کہ تمہارا رشتہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تجھے بھی شریعت نے حق دیا ہے، منع کر سکتی ہے، کیوں منع نہیں کیا؟ وہ کہتی ہے زندگی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، اگر برات لوٹاتی میرے باپ کی پگڑی کی آج عزت چلی جائے گی، ان کی ٹوپی پہ آج آئے گی. یہ سوچ کر کے بیٹیاں زندگی برباد کر دیتی ہے لیکن باپ کی عزت پہ آج نہیں آنے دیتی. محبوب کی سیرت کہا جبریل نے تو کہا ہے لیکن فاطمہ سے بھی پوچھنا ہے تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے صرف اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں ہوا تھا. علی سے رشتہ کرنے سے پہلے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھ بھی لیا. بہت خوب، زندہ باد زندہ باد. حضور گھر تشریف لائے، سنیں توجہ کریں، بہت بڑی بات کہنے لگا، سنیے گا. تھکے تو نہیں ابھی؟ ذرا سارے کہتے یا علی اور زور سے یا علی. بڑی بات کرنے لگا ہوں. آپ توجہ کریں نوجوان، خاص کر کے وہ لوگ توجہ کریں جو صاحب اولاد ہیں. میں آج ان لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں لوگوں کو اپنی طرف جو بچوں والے لوگ ہیں. یاد رکھیے یہ جو عزتوں کا کھیل ہو رہا ہے، یہ جو بے عزتی ہو رہی ہے، یہ جو لڑکی لڑکوں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے، لڑکے باپ کا منہ کالا کر دے رہے ہیں، لڑکیاں باپ کی عزت کا جنازہ نکال دے رہی ہیں، اس کی وجہ جانتے ہو؟ اس کی وجہ ہے شادیوں میں تاخیر کرنا، دیر سے شادی کرنا. اور صرف اس لیے کہ بیٹے والا سوچتا پہلے بیٹا پیروں پہ کھڑا ہوتا، اور بیٹی والے اس لیے دیر کرتے ہیں کہ برابری کا رشتہ ملے. سمجھ کے دونوں کی بات ہے. میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. بیٹے والے اس لیے دیر کر دیتے ہیں کہ پہلے بیٹا پیر پہ کھڑا ہو جائے، جب 1-8 لاکھ کمانے لگے گا تو پھر ڈکیتی کرنے کا موقع ملے. ڈکیتی کا مطلب جانتے ہو؟ یعنی کہ 10-20 لاکھ کیش مل جائے، کسی بیٹے والی کا بیڑا غرق کر لیں گے، اس لیے انتظار کیا جاتا ہے یہ پیروں پہ کھڑا ہو. وہ بیٹی والے یہ سوچتے ہیں تھوڑا برابری کا مل جائے، 1-2 لاکھ کماتا ہو بیٹی کو گھماتا پھراتا رہے. بیٹیاں دولت والوں کے گھر سکھ سے نہیں رہتی ہے، بیٹیاں دین والوں کے گھر سکھ سے رہتی ہے. اس لیے میرے نبی نے بیٹی کے رشتے کے لیے دولت والے کا انتخاب نہیں کیا، دین والے کا انتخاب. علی دولت والا نہیں، علی دین والا. علی دین والا ہے. تھکو تو ختم کر لیں، مجھے پتا ہے وقت بہت زیادہ ہو گئے ہے کہ نہیں. علی سارے بولے علی دین والا. اور سنیں دولت نہیں علی کے بعد آپ 2 گھنٹے مزدوری کرتے تھے. صرف کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے مزدوری کرتے تھے ظہر سے عصر تک. اس میں 2 کلو کھجور ملتی تھی. چند کھجوریں گھر لاتے تھے، باقی غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. آج بھی علی والوں کی عادت یہ ہے خود کھائیں نہ کھائیں غریبوں کو کھلا دیتے. آج بھی علی والوں کی عادت ہے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. ہاں علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. توجہ کیجئے گا. 2 گھنٹے خالی مزدوری کرتے تھے حضرت، کھجور ملتی تقسیم کر دیتے. کسی نے کہا علی کچھ تو یار جمع کر لو اپنے لیے.
سارے لوگ سنے بھائی. کسی نے کہا کہ اپنے لیے کچھ تو جمع کر لو. کہنے لگے کیا ہوگا؟ کب پیسہ ہوگا سکون ملے گا. دو باتیں حضرت علی نے کہی تھی. فرمایا دولت حرام کی ہو تو عذاب بنتی ہے، دولت حلال کی ہو تو پھر حساب دینا پڑتا ہے. علی نہ عذاب کے چکر میں پڑنا چاہتا نہ حساب کے چکر میں پڑنا چاہتا. یہ حضرت علی نے کہا. حضور اٹھے، کدھر آئے؟ گھر پہ. میں نے کیا بات کہی تھی؟ میں نے کہا تھا معاشرے کی تباہی کا سبب نکاح میں تاخیر ہے. وقت عمر آ جائے جلدی رشتے کر دو، جلدی نکاح کر دو. حضور نے توجہ دلائی. گھر آئے میرے محبوب، پہلی بات سنے. خاتون جنت کو آواز دی، بیٹی فاطمہ. جی ابو. کہا میری بات سنو. کیا بات ہے؟ کہا بیٹی علی دروازے پہ آیا کھڑا ہے. کیا ہوا حضور؟ بتائے نا بابا. کہا وہ تمہارا ہاتھ مانگ رہا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اتنا سننا تھا خاتون جنت کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. رو کے کہتے ہیں بابا یہ سوال تو مائیں پوچھا کرتی ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں یہ بات. روتے روتے باپ کے سینے پہ سر رکھا، ہچکی بھر کے خاتون جنت نے رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر. محبوب کائنات نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، سر پہ ہاتھ رکھا. فاطمہ کہاں سے لاؤں خدیجہ الکبریٰ؟ اتنا مجھے یاد ہے جب خدیجہ الکبریٰ دنیا سے گئی تھی اس وقت تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا. اللہ اکبر. کہا فاطمہ بچپن سے لے کے آج تک میں نے تمہیں پیار دیا ہے. فاطمہ آج وہ لمحے یاد آ رہے ہیں جب خدیجہ الکبریٰ دنیا سے جا رہی تھی. مجھے بلا کے کہا تھا محبوب میری بات سن لیجیے. میں آیا تھا تمہاری امی کے پاس، انہوں نے ایک صندوق اٹھایا. کہا یا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے جانے کے بعد جب میری زینب کا نکاح کرے تو یہ تحفے میں صندوق میری طرف سے میری زینب کو دے دیا جائے. کہا پھر ہار نکالا. کہا ام کلثوم کو دے دینا. کہا ایک پیالہ لیا. کہا کہ یہ میری بیٹی رقیہ کو دے دینا. جب تین چیزیں تین بیٹیوں کو خاتون جنت سے آقا کہتے ہیں تمہاری امی خدیجہ بھاگ چکی، فاطمہ تم آخر میں بچی تھی. میں نے کہا تھا خدیجہ ذرا یہ تو بتا دے کیا تین بیٹیاں پیاری ہیں؟ فاطمہ پیاری نہیں ہے. خدیجہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے. آقا فاطمہ سب سے پیاری ہے. کبھی بتا تو صحیح تم نے زینب کو تحفہ دیا، رقیہ کو تحفہ دیا، ام کلثوم کو دیا، صرف تین بیٹیوں کو دیا، میری فاطمہ کو کچھ نہیں دیا. کہا آقا میں نے تین بیٹیوں کو خود دیا ہے، چوتھی بیٹی کو آپ دیں گے، چوتھی بیٹی کو آپ دیں گے. میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ جب میں نے کہا تھا مجھے کیا دینا ہے تو خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے زینب کو بھی تحفہ دیا، رقیہ کو تحفہ دیا، ام کلثوم کو تحفہ دیا. آقا میرے فاطمہ کو یہ تحفہ دینا کہ کبھی کبھی میری بیٹی کو رونے نہ دینا، وہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے، میرے بغیر پریشان ہوگی. آقا رونے نہ دینا. میرے نبی نے روتے ہوئے کہا تھا اے فاطمہ آج تک بتا بچپن سے لے کر آج تک میں نے تجھے ماں کا پیار بھی دیا، باپ کا پیار بھی دیا، اے بیٹی کوئی کمی نہیں ہونے دی. اے میری فاطمہ بتا کہاں سے لاؤں؟ خدیجہ رو کے کہا تھا ابا جیسے تیری رضا ہے ویسے میری رضا. وہ جو ہے چلے آگے کہا جیسے تیری رضا ویسے میری رضا. محبوب علیہ السلام نے نکاح کر دیا بیٹی کا. مولا کائنات مولا علی تفصیل سے نہیں بتا رہا. جب نکاح کر دیا بیٹی کے ساتھ جانتے ہو پھر رخصتی کی باری آئی. جب رخصتی کی باری آئی نا تو بلانے کے لیے حضرت عقیل آئے. حضرت عقیل خبر دینے کے یا رسول اللہ بیٹی کو رخصت فرما دیں. اب وہ بات یاد رکھے جو میں بتانے لگا تھا. حضور گھر میں تشریف لائے. گھر میں آقا کریم نے دیکھا بیٹی روٹی بنا رہی ہے. فاطمہ جلدی کر میری بات سن. کہا یا رسول اللہ 2 روٹی رہ گئی ہے بنا لوں. کہا نہ دیر ہو جائے گی. آقا کیوں؟ کہا علی نے رخصتی کا پیغام بھیجا ہے.
محبوب 2 روٹیوں میں کیا دیر؟ کہ اگر میں نے تمہیں 2 روٹی بھر کی دیر کرنے کی مہلت دیتی، میری امتی سے دلیل بنا کر کے بیٹیوں کے نکاح میں دیر کرے گی۔ میری امت بیٹیوں کے نکاح میں دیر کرنے لگ جائے گی۔ فاطمہ جلدی کر، اٹھ کے آ گئے۔ رخصتی کی باری آئی، فرمایا ام سلمہ جی یا رسول اللہ، کہا گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو لے کے آؤ۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹی کو آج دلہن بنا کے رخصت کرنا ہے۔ مشکل کڑی ہوتی ہے بیٹی کو بھیجنا، اور پھر بیٹی بھی فاطمہ جیسی خاتون جنت، نبی کے دل کا قرار، مصطفیٰ کے کلیجے کی ٹھنڈک فاطمہ کا رخصت کرنا ہے۔ ام سلمہ کہیں دوڑ کے گھر میں چکر لگا کے آ گئی، آ کے گردن جھکا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی محبوب نے دیکھا کیا ہوا، کیوں ابھی تک چادر نہیں ملی؟ گردن جھکی ہے، یا رسول اللہ کوئی نئی چادر نہیں ہے۔ فرمایا کوئی تو چادر ہوگی۔ بغل میں حضرت ام سلمہ کے ایک چادر تھی، نکالی، یا رسول اللہ یہ ہے۔ محبوب نے جب چادر دیکھی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ مصطفیٰ روتے جاتے تھے، پیبند گنتے جاتے تھے، ایک ایک پیبند مصطفیٰ نے گنا، 17 پیبند چادر میں گئے۔ بیٹی کو قریب بلایا، فاطمہ آج 17 پیبندوں والی چادر لے لے، قیامت میں میں تجھے جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھوں سے عطا کروں، اپنے ہاتھوں سے جنت کی سرداری کا تاج۔ بہت بیٹی کو تاج پہنایا۔ جانتے ہو خدا کی قسم، جب وہ چادر پہنا کے رخصت کرنے لگے، محبوب کی باتیں آج بھی رلاتی ہے۔ فرمایا تھا فاطمہ خیال کرنا میرا علی بڑا غریب ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ فاطمہ پوری زندگی علی نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دی۔ میری بیٹی میرے علی کو کبھی ایسی چیز کا حکم نہ دے کر دینا جسے لانے میں میرے علی کو تکلیف ہو جائے۔ فاطمہ آج تک میری ذمہ داری تھی، آج کے بعد علی کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کے مصطفیٰ بیٹی کو بھیج رہے ہیں، آج تک میری ذمہ داری تھی، آج کے بعد علی کی ذمہ داری ہے۔ فاطمہ کبھی علی کو ناراض کر کے نہ آنا، میرے علی نے کو پوری زندگی میں نے سینے سے لگایا ہے، فاطمہ میرے علی کو دکھ نہ دینا۔ یہ کہہ کے بیٹی کو مصطفیٰ نے رخصت کیا۔ قسم خدا کی خاتون جنت بھی خاتون جنت، 3 دن ہو گئے علی کے گھر آئے ہوئے، چہرہ اترا سرد، چہرہ بدن سرد رہنے لگا۔ علی کہتے فاطمہ خیر تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں علی؟ کہا چہرے پہ تمہارے اداسی ہے۔ کہا اداسی کی وجہ بیماری نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کیوں؟ کہا علی 3 دن سے فاطمہ نے ایک لقمہ نہیں کھایا ہے، 3 دن سے ایک لقمہ فاطمہ نے نہیں کھایا۔ فاطمہ کیوں؟ کہا مجھے ملا نہیں، میں نے تم سے مانگا نہیں۔ کہا کہہ دیا ہوتا۔ کہا میرے بابا نے کہا تھا کبھی علی سے کچھ مانگنا نہیں۔ علی اگر میں ایک روٹی مانگ لیتی تو میں اپنے بابا کو کون سا چہرہ دکھاتی؟ ڈلوا دے رہی آپ اس کو ڈلوا دیجیے۔ میں اگر آپ سے روٹی مانگ لیتی اپنے نبی کو اپنے بابا کو کون سا چہرہ دکھاتی؟ جانتے خدا کی قسم خاتون جنت نے 26-27 سال کی عمر میں پوری کائنات کی عورت کو جینے کا سلیقہ دے دیا۔ اور حضرت علی خدا کی قسم مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی، علی بھی علی ہے، علی بھی علی ہے۔ مصطفیٰ کو سب سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی خاتون جنت کے ساتھ زندگی گزرنے لگے۔
ایسا بھی ہوتا تھا کبھی 8 دن ہو جاتے تھے تو حضور چل کے بیٹی کے گھر آتے تھے، کہتے تھے فاطمہ دیکھا نہیں تو دل بے قرار تھا، دل بے قرار تھا، یہ بھی ہوتا تھا۔ اور فرماتے تھے کبھی کبھی فاطمہ چلو دل نہیں لگ رہا ہے گھر پہ، یہ بھی ہوتا تھا۔ خدا کی قسم رب نے علی کو وہ شان عطا کی، وہ شان عطا کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جذب میں آتے تو کہتے سلونی اما دون العرش، جو پوچھنا ہے آج علی سے پوچھو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن مولائے کائنات، نعرے حیدری، نعرے حیدری، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ توجہ ہے آپ، بات لمبی ہو جائے گی اگر ساری باتیں کی جائیں تو۔ خدا کی قسم جانتے ہوئے فتح خیبر کے لیے میرے حضور نے علی کا انتخاب کیا۔ علی وہ ہے جو رب کا بھی پیارا ہے، مصطفیٰ کا بھی پیارا ہے۔ علی وہ ہے جو رب رسول سے پیار کرتا ہے اور رب رسول علی سے پیار کرتے ہیں۔ یہ علی کی ذات ہے، یہ علی کی ذات ہے۔ ہاں ایک بات اور بتا دوں، میرے حضور معراج میں گئے، کہاں گئے؟ زور سے کہاں گئے؟ زور سے کہاں گئے؟ معراج میں گئے، حضور جنت کے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ عمران بھائی توجہ کریں، حضور جنت کے کمرے میں داخل ہوئے، آقا نے صندوق کھولا، اس میں کپڑے رکھے ہوئے تھے، حضور نے ایک جبہ نکالا، وہ کہتے مالک اجازت دے تو اسے میں لے جاؤں۔ کہاں؟ جنت میں، معراج میں۔ آقا کہتے مالک اجازت ہو تو یہ لے جاؤں۔ فرمایا محبوب لے کے تو جاؤ گے ہم جانتے ہیں، لیکن یہ اسے دینا جو ہمارے رازوں کو پہنچ جائے، یہ اسے دینا جو ہمارے راز کو پہنچ جائے۔ حضور واپس تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، بلا کے آقا فرماتے ہیں ابوبکر یہ وہ جبہ ہے جو میں جنت سے لایا ہوں، یہ بڑی برکتوں والا جبہ ہے، بتاؤ اگر یہ جبہ تمہیں پہنا دوں تو کیا کرو گے؟ اگر یہ جبہ تمہیں پہنا دوں تو کیا کرو گے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا اگر یہ جبہ مجھے دے دے میں پوری دنیا میں صداقت کو عام کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا بات تو بڑی ہے لیکن مقصد کو نہیں پہنچے۔ پھر حضور نے بلایا عمر کو، عمر یہ جنتی جبہ ہے رب کے ہاں سے لایا ہوں، اگر تمہیں پہنا دوں تو تم کیا کرو گے؟ سننا بہت غور سے پیارے، اگر یہ تمہیں پہنا دوں تو تم کیا کرو گے؟ عمر کہتے ہیں محبوب اگر یہ مجھے دے دیا جائے میں پوری دنیا میں عدل قائم کر دوں گا۔ کہا بات بڑی ہے لیکن مقصد کو نہیں پہنچے۔ پھر بلایا عثمان غنی کو، عثمان غنی یہ جنتی جبہ ہے اگر تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ کہا محبوب اگر مجھے پہنا دیں پوری دنیا میں حیا کو عام کر دوں گا، ایک ایک فرد میں حیا داخل ہو جائے گی، بیٹی بچے مرد سب حیا والے ہوں گے۔ فرمایا بات بڑی ہے لیکن مقصد کو نہیں پہنچے۔ پھر آئی باری مولا علی کی، فرمایا علی یہ جبہ جنت سے لایا ہوں اگر تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ حضرت علی کی گردن جھکی، پھر نگاہ اٹھی، محبوب کے چہرے سے ٹکرائی، وہ علی جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم والی البابوہا، وہ علی جس کو محبوب نے فتح مکہ کے دن کندھے پہ بٹھا کے کہا تھا ہاتھ کہاں تک پہنچا؟ کہا عرش تک آ گیا ہو۔ اس علی سے کہا بتاؤ کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے پہنا دیا جائے تو میں بندوں کے عیبوں کو چھپا کے رکھ دوں گا۔ آیا علی تم مقصد کو پہنچ گیا، تم نے اللہ کا راز پا لیا ہے۔ اللہ اکبر، صداقت پھیلانے کا اعلان ابو بکر کا ہے، عدل کا اعلان عمر کا ہے، حیا کا اعلان عثمان غنی کا ہے، لیکن ستر پوشی پردہ پوشی کا اعلان علی نے کیا۔ گویا مصطفیٰ کے لگے ہے، خدا کو بھی وہی پیارا ہے جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، علی کو بھی وہی پیارا ہے جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے۔
زندہ باد ماشاءاللہ بہت عمدہ بے شک پھر یہ جنتی جبہ آیا علی کے حصے علی کے حصے میں بات بہت ہے لیکن بس سمیٹنے لگا خدا کی قسم یہاں تک تو علی کی شان کی بات تھی اب علی کے امتحان کی بات کریں اور علی نے خدا کی قسم یہ بھی دیکھے اللہ نے